مسیح خداوند میں میرے پیارے دوستو، خداوند کے پاک کلام میں سے میں چاہتا ہوں، میری دعا ہے کہ آپ اور ہم مل کے یرمیہ نبی کی کتاب کے 13ویں باب کی پہلی 12 آیات کی ایک سٹڈی کریں، مل کر ان کے بارے میں سوچیں کہ خداوند کا کلام کہتا کیا ہے۔ اور میں پڑھتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا کلام جو سمجھایا گیا ہے وہ ہے کیا، اور اکثر لوگ پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور مطلب نہیں جانتے کہ ہے کیا۔ پہلی آیت میں جو پڑھتے ہیں، آپ بھی خداوند کا کلام نکال لیجئے، یرمیہ نبی کی کتاب جرمیہ 13واں باب اور پہلی 12 آیات۔ میں چاہتا ہوں کہ 12 آیات میں وہ آیت پڑھتا جاؤں گا، اور اس کے مطابق ہم بات کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو وہ 12 آیتیں اس کے بعد بھولے نہیں، یاد رہیں۔ پہلی آیت میں کہتا ہے کہ خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ تو جا کر اپنے لیے ایک کتانی کمر بند خرید لے۔ اب سنیے، جو پہلی بات یہاں سمجھنے کی ہے، وہ لفظ جو آیا ہے وہ کہتا ہے کہ خداوند نے یوں فرمایا۔ جو لفظ فرمایا ہے وہ فرمان سے ہے، اور فرمان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بادشاہ کرتے ہیں، یعنی یہ شاہی فرمان ہے۔ اور جو یرمیہ ہے، خداوند کا داس ہے، خداوند کا نبی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند نے مجھے یوں فرمایا، یعنی جو نبی ہے وہ پہلے ہی خداوند کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہے، اور اس کو کہنے کو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کہا گیا ہے مجھ سے، یا اٹس اے ریکمنڈیشن۔ اٹس ناٹ اے ریکمنڈیشن۔ جو کلام کہہ رہے اس کے مطابق وہ نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ تو کیا کر۔ وہ آگے آیت میں کہتا ہے کہ اپنے لیے ایک کتانی کمر بند خرید لے۔ اچھا، لفظ استعمال کیا گیا کتانی کا مطلب کاتا ہوا، سوت کا، کھڈی پر بنا ہوا کڑھائی کا کمر بند جو کاٹن سے بنایا جائے، وہ خرید لے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ غور کیجئے کہ اس نبی نے خدا کے ساتھ، جسے وہ اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہے، بحث نہیں کی کہ خداوند تو مجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ کتانی کمر بند خرید لے، چمڑے کا کیوں نہ خریدو؟ نہیں، جیسا خداوند نے حکم کیا، نبی نے اس کو تسلیم کیا اور مان لیا، اور خداوند نے اس حکم دیا تھا کہ اسے پانی میں مت بھگونا۔ چلیے دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ میں نے خداوند کے کلام کے موافق، دیکھیے لفظ ہے کہ میں نے خداوند کے کلام کے موافق ایک کمر بند خرید لیا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب خداوند آپ سے کوئی گفتگو کرے، یا خداوند کا کلام آپ سے گفتگو کرے، کیا آپ بے چونو چرا بالکل بغیر کوئی بحث کیے خدا سے اس کی بات عین مانتے ہیں، یا خدا کے ساتھ بحث میں لگ جاتے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے؟ کلام کہتا ہے کہ نبی کہتا ہے میں نے، یرمیہ لکھتا ہے دوسری آیت میں، میں نے خداوند کے کلام کے موافق، یعنی بالکل ویسے ہی جیسے کلام مجھ سے کیا گیا تھا، ایک کمر بند خرید لیا اور اپنی کمر پر اسے باندھ لیا۔ اب یہاں تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خداوند نے فرمایا، فرمان میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ شاہی ہوتا ہے، ہمیشہ بادشاہ کرتے ہیں۔ لفظ فرمایا جو ہے فرمان سے ہے۔ اور دوسرا نقطہ ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ خداوند اسے کتانی لباس، یعنی کیا کہتا ہے کہ سوت کا، کاٹن کا لے لے اور اسے کمر سے باندھ لے اور مت بھگو۔ اور ہم نے یہاں تک دیکھا کہ نبی نے ویسا ہی کیا جیسا کہ خداوند کے کلام نے اس سے کہا تھا، بحث نہیں کی۔ تیسری آیت وہ کہتا ہے اور خداوند کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا۔ ایک نقطہ یہاں پہ بڑا سمجھنے والا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند ہم سے کلام نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کبھی اس کی وجہ سوچیے۔ نبی یہاں لکھتا ہے کہ خداوند کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا، یعنی پھر نازل ہوا۔ پھر کیوں نازل ہوا؟ اس لیے نازل ہوا کہ خداوند نے جب پہلی دفعہ سے گفتگو کی اس چیپٹر میں،
تو اس نبی نے خداوند کے فرمان کو، اس کے حکم کو بے چونو چرا مانا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ جب اس نے پہلا حکم مانا تو دوسرا حکم ہوا، یعنی خدا نے دوسری دفعہ سے پھر بات کی۔ اگر وہ نبی پہلی بات نہیں مانے گا تو خداوند دوبارہ اس سے کلام نہیں کرے گا، یعنی دوبارہ خداوند کا کلام نازل نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم بغیر کسی بحث کے، خدا سے بحث کیے بغیر اس کے حکم کو مان لیتے ہیں تو وہ پھر بھی کلام کرتا ہے، پھر مانتا ہے، کیونکہ وہ یہ جان لیتا ہے کہ میرے اس انسان نے، داس نے، نبی نے میری بات کو سنا ہے اور مانا بھی ہے۔ تیسری آیت میں جیسے میں نے کہا لکھا، اور خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا۔ دیکھیے لفظ پھر آیا ہے، فرمایا، فرمان کیا، حکم کیا، thus saith the Lord۔ اینڈ انگلش میں یہ بھی لکھا ہے، it is commanded، it's not recommendation, it's not a request۔ اور لکھتا ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اس نے فرمایا، فرمان کیا۔ یہ شاہی فرمان ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ اس کمر بند کو جو تُو نے خریدا ہے اور کمر پر ہے، لے کر اٹھ اور فرات کو جا، دریائے فرات کی طرف جا۔ پھر غور کیجئے، نبی نے کوئی بحث نہیں کی، اور وہاں چٹان کے ایک شگاف میں اسے چھپا دے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ خداوند پہلے اپنے نبی کو کہتا ہے کہ ایک کمر بند خرید لے۔ اب وہ اس کی کمر پر تھا، باندھا ہوا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد خداوند دوبارہ کہتا ہے کہ اب جا، دریائے فرات کی طرف جا کے اسے ایک شگاف میں، یعنی ایک موری میں، ایک جگہ پہ چھپا دے۔ چنانچہ میں گیا اور اسے فرات کے کنارے چھپا دیا۔ غور کیجئے کہ نبی نے پھر کوئی بحث نہیں کی۔ اس نے خداوند سے یہ نہیں پوچھا، خداوند پہلے تو نے کہا جا خرید لے، پھر تو نے کہا کمر سے باندھ لے، اب تو کہہ رہے جا کے اسے چھپا دے، کیا راز ہے اس میں؟ تو بچے والی باتیں لگ رہی نہیں۔ خداوند کے داس نے، خداوند کے نبی نے ایگزیکٹلی وہی کیا جو ہماری عقل تسلیم نہیں کر رہی۔ میں نہیں جان رہا، نبی کو بھی نہیں پتا خداوند کیوں ایسا کہہ رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ جیسا خداوند نے مجھے فرمایا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ویسے ہی کر جا کے اس کو بے چونو چرا۔ اگر وہ پہلا حکم نہ مانتا، دوسرا خداوند اس سے دوبارہ وہ گفتگو سے نہ کر، اس نے اس کو کمر پہ باندھا۔ جب تک وہ کمر پہ تھا، اب وہ خداوند سے کہتا ہے جا کے شگاف میں چھپا دے۔ اور وہ نبی جو کہتا ہے کہ میں نے اس کے حکم کی، فرمان کی تکمیل کی، اسے پورا کیا، کوئی سوال و جواب نہیں کیا گیا۔ اب دیکھیے میں جاتا ہوں آگے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اٹھ فرات کی طرف جا اور اس کمر بند کو جسے تو نے میرے حکم سے چھپا رکھا ہے نکال لے۔ اب آپ غور کیجئے، پہلے خداوند اسے بھیجتا ہے کہ فرات کے کنارے جا، وہاں اسے چھپا دے۔ نبی نے وہی کیا۔ چنانچہ میں گیا اور اسے فرات کے کنارے چھپا دیا، جیسا خداوند نے مجھے فرمایا تھا، جیسا حکم دیا تھا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی خداوند کیوں کلام کرتا ہے، مجھ سے کیوں نہیں کرتا، آپ سے کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ کبھی کبھی اس کے کام، اس کے حکم ہم انسانی عقل سے تولتے ہیں تو ہمیں وہ ایسے نادانی کی باتیں لگتی ہیں۔ اس لیے خداوند ہم سے کلام نہیں کرتا۔ وہ کیا کہنا چاہتا، کیا ثابت کرنا چاہتا خداوند، یہ آگے بھید ابھی کھل جائے گا۔ نبی جاتا ہے، کمر بند خریدتا ہے، کمر سے باندھے رکھتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد خداوند دوبارہ حکم دیتا ہے کہ جا اب اس کمر بند کو جا کے ایک شگاف میں دریائے فرات کے کنارے چھپا دے۔ اینڈ ہی ڈز دا سیم تھنگ، یعنی اس نے ہمیشہ خداوند کے حکم کو ویسے کا ویسے مانا ہے جیسے خداوند نے وہ حکم دیا۔ اب دیکھیے چھٹی آیت میں چلتے ہیں کہ بہت دنوں کے بعد، جس میں بھید ہے، بہت دنوں کے بعد اب خداوند خاموش ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں، خداوند کلام کر کے کوئی حکم دیتا ہے، اور جب اس کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے تو اب یہ اس کا کام ہے۔ اس بھید کو وہ جانتا ہے خداوند، میں نہیں جان سکتا، آپ نہیں جان سکتے۔ یہ ایک سرمن نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ مل کر بائبل سٹڈی کر رہا ہوں، ورس بائی ورس بائی ورس۔ وہ کہتا ہے کہ بہت دنوں کے بعد، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ عرصہ بیت گیا، کلام نے واضح نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ مہینہ بیت گیا ہو سکتا ہے 15 دن ہو سکتا ہے 6 مہینے ہو۔ نبی نے کمپلین نہیں کی، وہ کہتا ہے بہت دنوں کے بعد یوں ہوا کہ خداوند نے مجھے فرمایا۔ یعنی اب تیسری دفعہ، اس جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں 12واں،
معاف کیجئے 13واں، وہ کہتا ہے خداوند نے مجھے پھر فرمایا، یعنی درمیان میں ایک گیپ آ گیا، لفظ استعمال ہوا بہت دنوں کے بعد، ہو سکتا مہینوں بیت گئے، اور اس سے یہ بات یہ ہے کہ خداوند کبھی کبھی خاموش ہو جاتا ہے لمبے عرصے تک، لیکن اس کے فرمان کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اب یہ اس کی حکمت ہے جسے نبی سوال نہیں کر رہا، پوچھ نہیں رہا کہ خداوند کہ تو اب کیوں اسے چھپا رہا، لیکن خداوند کیا کہتا ہے نبی کو؟ بہت دنوں کے بعد خداوند نے فرمایا کہ اٹھ فرات کی طرف جا۔ دیکھیے اب وہ نبی کو کیا کہہ رہا ہے، اور اس کمر بند کو جسے تو نے میرے حکم سے، خداوند کہہ رہا ہے کہ میرے کہنے پر، میرے حکم سے وہاں چھپا رکھا تھا، نکال لے۔ کیا ابھی تک آپ کہیں گے کیا عجیب سی بات ہے، نبی کو پہلے کہتا ہے خداوند جا سوتی کمر بند خرید، پھر اسے کمر سے باندھے رکھ، پھر خاموشی ہے، پھر حکم ملتا ہے فرات میں چھپا دے، وہاں شگاف میں فرات کے کنارے، وہ بھی کر دیا نبی نے۔ اب تیسرے اس کو کہہ رہا ہے جا کے نکال لے، نبی نے کوئی سوال جواب نہیں کیا، اس نے ویسا ہی کیا، اور وہ کہتا ہے تب میں فرات کو گیا اور کھودا، اس جگہ کو کھودا، اور کمر بند کو اس جگہ سے جہاں میں نے اسے گاڑ دیا تھا، یعنی چھپا دیا تھا، نکالا، اور دیکھو وہ کمر بند ایسا خراب ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے چپک گیا ہو، نکلتا نہ ہو، اکھڑتا نہ ہو۔ تو کہتا وہ کمر بند کسی کام کا نہ رہا، یعنی بیکار ہو گیا، کمر بند خراب ہو گیا ہے۔ کیوں؟ گیلی جگہ پر ہے، وہاں نمی ہے، اندھیرا ہے، اکھڑتا نہیں، کسی کام کا نہیں رہا، بیکار ہو گیا ہے۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ پھر خداوند کا کلام اس پہ اس لیے نازل ہوا کہ اس نے ہر فرمان کی، اس نے ہر حکم کی تعمیل کی ہے۔ خداوند کیا فرماتا ہے کہ میں یہودا کے گھمنڈ اور یروشلم کے بڑے غرور کو نیست کر دوں گا۔ خداوند کچھ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ شریر لوگ میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی دل کی سختی کے پیرو ہوتے ہیں، اور غیر معبودوں کی طالب ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، اور وہ اس کمر بند کی مانند ہو جائیں گے جو کسی کام کا نہیں، کیونکہ جیسا کمر بند انسان کی کمر سے لپٹا رہتا ہے، ویسے ہی خداوند فرماتا ہے کہ میں نے اسرائیل کے تمام گھرانے اور یہودا کے تمام گھرانے کو لیا، اور مجھ سے، تاکہ مجھ سے کیا کریں، لپٹے رہے۔ خداوند اس کمر بند کے وسیلے سے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تک اس کمر بند کی طرح، جیسے کمر سے باندھا جاتا ہے بیلٹ کی طرح، وہ کہتا ہے جب تک بنی اسرائیل مجھ سے چپکے رہیں گے، مجھ سے لپٹے رہیں گے، وہ محفوظ ہیں۔ اگر وہ میری کمر سے اتر جائیں، علیحدہ ہو جائیں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ گاڑ دیے جائیں گا۔ آپ غور کریں کہ کوئی بھی عورت اپنے بچے کو اپنے سے چپٹا کے رکھتی ہے تو وہ بچہ محفوظ رہتا ہے۔ عورت خود گیلی جگہ پہ رہتی ہے، بچے کو سوکھی پہ رکھتی ہے، یعنی اس کی پرورش کرتی، پروان کرتی ہے، اس کو روشنی میں رکھتی، مہیا کرتی، جدا نہیں ہونے دیتی۔ اور جب وہ جدا ہوتا ہے بچہ تو وہ اکیلا ہو جاتا ہے اور اس کی راہیں ماں سے جدا۔ تو خدا کا کلام نازل ہوتا ہے کہ وہ اس گھمنڈ اور اس غرور کو نیست کرے گا۔ تو شریر جو ہے، جو خدا کا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں، غیر معبودوں کی طرف دوڑتے ہیں، وہ اس کمر بند کی طرح برباد کیے جائیں گے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، 11ویں آیت میں لکھا کہ کمر بند کی طرح مجھ سے لپٹے رہنا، محفوظ رہو گے، تاکہ لوگ جو ہیں، وہ کہتا ہے میرے کام میرے نام سے منسوب رہیں، مجھ سے لپٹے رہیں، اور میرا جلال ظاہر ہو، میرے نام لینے والے ہر جگہ، میری ستائش کرنے والے ہر جگہ میرے کہلائیں اور محفوظ رہیں، اور کمر بند کی طرح مجھ سے لپٹے رہیں۔ عزیزو، یہ آج کا میسیج تھا، نہیں کیا ہے، یہ آج کی سٹڈی ہے اور آپ کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو میری دعا آپ سب کے لیے یہی ہے کہ آپ ایک کمر بند کی طرح خداوند سے لپٹے رہیں، اس سے کبھی جدا نہ ہوں، تاکہ آپ محفوظ رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔